नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्ली अलैहि। आज आपके सामने माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इख्तिताम और माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद, तो इस सिलसिले में आपके सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी सीरत मुताहरा के चंद एक पहलू उन्हें बयान किया जाता है दोनों महीनों की मुनासबत से, क्योंकि 28 सफ़र मुबारक भी आपका योम शहादत आया और इसी तरह मुस्तनद तारीखुल खुलफा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5 रबीउल अव्वल ये आपका शहादत इसको बयान फरमाया है। तो इस मुनासबत से कि माह मुहर्रमुल हराम में अहले बैत अत्हार का तस्करा वो भी हो जाए और साथ रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में भी आपकी सीरत का तस्करा हो जाए। एक तो सबसे पहले कि आपकी पैदाइश हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची जान पहले से पेशन गोई होगी कि आपने ख्वाब में देखा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म मुबारक का एक हिस्सा काटा गया और वो गोश्त का टुकड़ा मेरी झोली में रख दिया गया। ये ख्वाब जो बताने में हिचकिचा रही थी, मगर इसकी ताबीर ये बताई कि बेशक मेरी लख्ते जिगर के घर में एक बेटा पैदा होगा जिसे चंद अय्याम पालने के लिए तुम्हें तफवीज कर दिया जाएगा। तो इसकी ख्वाब अच्छी बताई। आपकी विलादत बासआदत निसफ माह रमज़ान सन 3 हिजरी में हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पे आपका अकीका फरमाया। 7वें दिन आपका नाम जो शेर खुदा हैदर करार जो बहादुर थे, शेर खुदा थे, जंगों में कसरत से शिरकत करते थे, तो हर्ब रखा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाम को तब्दील करके हसन रख दिया। हसन नाम रखा। 7वें दिन आपके सर मुबारक मुंडे गए, बाल मुंडे गए सर मुबारक के, और फिर उतने बालों के वजन के बराबर चांदी वो गरीबों में सदका की गई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा है और आपने खुशी फरमाई और साथ में ईसो अकरबा और रिश्तेदारों और फुकारा मसाकीन को सबको आपने हुजूर अलैहिस्सलाम ने अकीके का खाना पेश किया, उन्होंने तनावल फरमाया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत वो इनफरादी मोहब्बत, हदीस मुबारका की मुख्तलिफ रिवायत है, यानी ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आपको कंधे मुबारक पर भी सवार करते, मिंबर पर जलवागर होते, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके पहलू में आप कभी सामईन को सहाबा कराम को देखते, कभी इमाम हसन को देखते और फरमाते मेरा ये बेटा, मेरा ये सैयद कल मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करा देगा, अजीम सुलह कराएगा उस मौके पर फरमाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम कंधे पर भी सवार फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में आप आराम भी फरमाते, और बिलखुसूस जब सजदे में हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर होते तो आप सवार हो जाते और हुजूर अलैहिस्सलाम इज़हार मोहब्बत सजदे को तूल फरमा देते। कभी रकू में टांगों के दरमियान से इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप गुजरते तो ये मोहब्बत का एक इजहार था, ये लाड एक पन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनका और इनके साथ। और हुजूर अलैहिस्सलाम इजहार मोहब्बत के कसरत के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर बोसा फरमाया करते, बोसा दिया करते। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी जो हमारे लिए सीरत है ना बेहतरीन पहलू, वो क्या है? वो है सब्र। सब्र में आप अपनी मिसाल एक आप रखते हैं। अल्लाहु अकबर। मरवान ने एक शख्स को भेजा गालियां देने के लिए कि अली और हसन ऐसे 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 अला याज़ुबिल्लाह। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ مروان تو یہی چاہتا ہے کہ میں گالیوں کے بدلے میں گالیاں دوں مگر میں صبر کروں گا، اگر وہ سچا ہے تو اسے جزا ملے گی، اور جھوٹا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالی میرا بدلہ اس سے قیامت میں لے گی۔ ساری زندگی آپ نے کبھی فحش گفتگو نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی، کبھی کوئی اس طرح کی بے باتیں جسے لغو اور فحش باتیں کہا جاتا ہے ایسی آپ کے زبان اقدس سے صادر نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کل کا جز تھے۔ حضور علیہ السلام سے صورت میں سب سے زیادہ مشابہ وہ امام حسن علیہ السلام تھے، اس لیے جب آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی تو مروان بھی اس وقت کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص آج اس دنیا سے رخصت ہوا کہ جس کا صبر، جس کی بردباری، جس کی حلیم ہونا پہاڑ سے بھی زیادہ تھا۔ تو آپ ہر معاملے میں آپ نے ہمیشہ صبر فرمایا، کیونکہ تھے حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ۔ اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے جو حضور علیہ السلام نے بچپن میں فرمایا تھا نا، وہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے کا آپ نے منہ مبارک میں ڈالیا، تو حضور علیہ السلام نے وہ کھجور بھی نکالی اور کھجور کے ساتھ جو لعاب مبارک تھا اس کو بھی باہر نکالا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آل محمد پر صدقے کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ تربیت تھی، ساری زندگی کبھی بھی کسی حرام کے آپ قریب نہ گئے، اور صبر اتنا کہ آپ جب لوگ کہنے لگے آر المؤمنین، جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو آپ کہتے تھے کہ آر نار سے آر مومنین ہونا وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ الغرض آپ نے حضور علیہ السلام کے قول کو صادق فرمایا، اور آپ نے عظیم دو جماعتیں جو تھیں ان میں آپ نے صلح فرما دی۔ پھر اسی طرح آتا ہے امام حسن علیہ السلام کی سخاوت مبارکہ۔ اب سخاوت کیا تھی؟ اللہ اکبر، زندگی میں 2 مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنا کل مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تقسیم فرما دیا۔ اب بیان کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے کہ زندگی میں 2 مرتبہ کل مال گھر میں کچھ بھی باقی نہ رکھا اور سب کا سب اللہ رب العزت کے راستے میں تقسیم فرما دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنا کل مال، اس کا 3 مرتبہ نصف حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ نے تقسیم فرما دیا۔ یہ آپ کی سخاوت تھی۔ جو بھی سائل آتا تو وہ سائل آنے کے بعد کبھی آپ کے در اقدس سے خالی نہ گیا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی تربیت تھی کہ جس طرح حضور علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کو خالی نہ لوٹایا، آپ کے پاس جو بھی آتا، بلکہ ایک سائل تھا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کا یا اللہ تبارک تعالیٰ 10,000 دینار چاہیے، 10,000 دینار۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ گھر گئے اور 10,000 دینار لے کر اس کو دیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے لیے بھیجے ہیں، یہ تیرا حصہ ہے، یہ تجھے مبارک ہو۔ تو الغرض سخاوت میں آپ اپنی مثال آپ تھے، اور سب سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت۔ مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا تھا نا آپ جمعہ پڑھایا کریں، تو حضرت امام حسن وہ تھوڑا شرماتے تھے ذرا، تو پھر ایک جمعے پر کہا کہ آپ جمعہ پڑھائے، میں نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو آپ کو دیکھ رہے تھے مگر آپ نہیں دیکھ رہے تھے، اور بہت ہی فصیح و بلیغ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نصیحت کے لیے، ہم سب کی نصیحت کے لیے، یعنی اتنے فصیح و بلیغ تھے۔ آپ نے کہا کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک غرور سے بچنا، تکبر سے، دوسری لالچ سے بچنا ہے، اور تیسرا حسد سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر اور غرور سے اس لیے بچنا کہ پہلا گناہ جو ہوا وہ شیطان سے ہوا، اور وہ یہی تھا، تکبر تھا۔ یہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے اعلیٰ ہوں، اس سے اولیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو پہلا تکبر، دوسرا کہا کہ حسد سے بچنا۔ حسد سے کیوں بچنا؟ جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو قابیل کا حابیل علیہ السلام کو قتل کرنا وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ حسد کی وجہ سے تھا۔ تو اس لیے پہلا قتل جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ لالچ سے بچنا، کیونکہ لالچ ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور کیا بنا؟ لالچ کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، نسیان ہو گیا، اور اس صورت میں آپ نے وہ دانہ کھا لیا اور پھر آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ الغرض آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہے۔ محبت کا اعلان آسان ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر امام حسنین کریمین علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے جو ایمان کا جز ہے وہ محبت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت پر عمل بھی توفیق نصیب فرمائے۔ شہادت کے وقت بھی سفر زہر دیا گیا تو امام علی مقام نے پوچھا بدلہ لیا جائے کہ قصاص لیا جائے، تو آپ وہ صبر ہی فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں جس نے زہر دیا ہے اگر لے لوں قصاص ہو جائے، اور اگر نہ ہو تو میں یہ نہیں پسند کرتا میری وجہ سے کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تذکرے کے طفیل ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تا صبح قیامت تک امام عالی مقام جو جنتی مردوں کے سردار ہیں ان کی سیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔